عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وآمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق دل جاہو جلال محمد است. عثمان شمع جمال محمد است. حیدر بہار و باغ خصال محمد است. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسان پیر کامل کاملان را رحمان. گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. زمین و زمان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے دہن میں زبان بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی ثنا کی زبان تمہارے لیے. عطائے عرب جلائے کرب فیوز عرب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن سمن میں پھبن میں دلہن یہ سزائیں مہن کے اس منن یہ امن و امان تمہارے لیے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت شریف کا حصہ پڑھا. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کہ جس نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی نبی علیہ السلام کا فرمان مانا گویا کہ اس نے اللہ کا فرمان مانا. جس نے نبی علیہ السلام کی پیروی کی نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کو مانا گویا کہ اس نے اللہ کے ہر فرمان کو مانا گویا کہ اس نے اللہ سے محبت کی. اور
جس نے بھی میرے آقا سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ہی بلند مقام عطا فرما دیا. جس نے بھی محبت کی چاہے وہ پہلے جیسا بھی تھا، لیکن جب ایک شاعر کہتا ہے کہ بدلو تو یوں بدلو جیسے عمر خطاب بدلا، نہ کہ یوں کہ ابو جہل بدلا، وہ بدلا بھی تو کیا بدلا. بدلو تو یوں جیسے عمر خطاب بدلا، نہ کہ یوں جیسے ابو جہل بدلا، وہ بدلا بھی تو کیا بدلا. کہ ابو جہل جو پورے مکے میں نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور جب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا تو ایک بات بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں برداشت نہیں کرتے تھے. اگر کوئی نبی علیہ السلام کا فیصلہ بھی نہیں مانتا تھا تو حضرت فاروق اعظم تلوار اٹھا لیتے تھے. آپ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کے گردن اڑا کے رکھ دوں. اور ایک نے فیصلہ نہیں مانا تو آپ نے بنا پوچھے نبی علیہ السلام سے اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا تھا. یہ اس طرح انہوں نے خود کو بدلا. اور بابا جی کہتے تھے کہ جانا ایک ہی کافی ہوتا ہے. صرف ایک آدمی، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا اللہ لاکھوں بندے دے دے، کروڑوں دے دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ ایک عمر دے دے، تیرے دین کا کام ہو جائے گا. سبحان اللہ. اتنے بڑے جوان مرد آدمی تھے. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو آپ نے مکہ سے لوگوں سے پوچھا کہ مکہ میں سب سے زیادہ بات کو پھیلاتا کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک شخص ہے وہ بڑی بات کو پھیلاتا ہے، وہ پورے مکے میں ایک بات کو پورے مکے میں پھیلا دے گا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے اس کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے فلاں، مجھے پتا چلا کہ تو بات کو پھیلاتا بڑی ہے، تو سن میں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے. اب پورے مکے میں اعلان کر دے، اب پورے مکے میں اعلان کر دے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا، اب کوئی سر جھکا کے نہیں جیے گا. نبی علیہ السلام نہیں سر جھکا کے جیتے تھے، لیکن وہ نمازیں اسلام اپنا ظاہر نہیں کرتے تھے کچھ لوگ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا اب سب کے سامنے نماز پڑھی جائے گی، جو بھی عبادت تھی وہ سب کے سامنے کی جائے گی، نماز کا حکم نہیں آیا تھا. یعنی جس پہلے خود کو بندہ پہچانے. اقبال کہتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اتنا خود کو پہچانے کہ رب پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. علامہ اقبال فرماتا ہے کہ خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن. علامہ اقبال کہتے ہیں خود کو پہچان. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں انسان کو پیدا کر دیا، 18,000 مخلوقات بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور 18,000 میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو اس کے بعد جب شیطان اکڑ گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے دھتکار دیا. تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں اب تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. تو میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ جسے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ میرا بندہ ہو تو وہ گمراہ نہیں ہوگا. اس نے کہا میں پھر بھی گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو جتنی بار مرضی گمراہ کر لے گا، لیکن جب میرا بندہ ایک بار توبہ کرے گا تو میں اسے ایسے ہی کر دوں گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. یعنی انسان اتنا بڑا ہے جس کے لیے رب رحمان اور شیطان آپس میں بحث کر رہے ہیں. 18,000 مخلوقات ہیں جن میں سے انسان کے بارے میں اللہ اور شیطان آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اتنی اہمیت ہے انسان کی. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ آشنا اپنی حقیقت سے عہدہ کہاں ذرا، دانا بھی تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر بھی تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، آدے کبھی کوچے چاکے گریباں میں کبھی، کیس بھی تو، لیلہ بھی تو، سہرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے نادانی کے محتاج ساکی ہو گیا تو، کیس بھی تو، لیلہ بھی تو، ساکی بھی تو، میں بھی تو، میں خانہ بھی تو، محفل بھی تو. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں اٹھ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل تو. اور علامہ اقبال فرماتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو خدا کا آخری پیغام ہے. اقبال یہ کس کا فیض عام ہے کہ رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے. روم کے اتنے بڑے بادشاہ جن کو اتنے مہنگے لباس پہنتے تھے، اتنی مہنگی خوشبوئیں لگاتے تھے، کئی دنوں تک خوشبو آتے تھی، لیکن اس کا آج کوئی بھی نام نہیں جانتا. کسی روم کے بادشاہ کا آپ میں سے کوئی نام نہیں جانتا ہوگا. لیکن
آپ میں سے اگر کسی بچے سے بھی پوچھا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو بچہ بھی بتائے گا کہ حضرت بلال حبشی۔ ان کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، اقبال یہ کس کا فیض عام ہے کہ رومی فنا اور حبشی کو دوام ہے، کہ روم کے اتنے بڑے بادشاہ لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، اور بلال حبشی جو ظاہری طور پر رنگ بھی کالا ہے اور ہیں بھی غلام، امیر بھی نہیں، غریب ہیں، لیکن 1400 سال بعد آج ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ منبر و محراب پر میرے آقا کے غلام بلال کا نام لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے آقا سے محبت کی ہے۔ جس نے بھی نبی سے محبت کی اللہ اسے بڑی عزتیں دے دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتا ہے یہ جہاں چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ تو لوح و قلم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے کہ جیسے چاہے بندے کی تقدیر لکھ دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو عیسائی آ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے تو مردے زندہ کیے ہیں، کیا آپ کے نبی نے بھی مردے زندہ کیے ہیں؟ تو حضور غوث پاک نے فرمایا تم کن کی بات کر رہے ہو، ان کی شان تو وراء الورا ہے، اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس صورت تھی، بچ وحدت پھٹیاں جد پھڑیاں، لو مخت مخطط برد یمن من بھامری شکل لکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں۔ حضرت غوث اعظم فرماتا ہے کہ ان کی شان تو وراء الورا ہے، تو آج مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ تو وہ عیسائی لے گئے ایک پرانے قبرستان میں، انہوں نے کہا اس قبر ہاتھ لگائے، اس قبر کو زندہ، مردے کو زندہ کیجئے۔ تو حضور غوث پاک نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردے زندہ کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا جی وہ تو کہتے تھے کم باذن اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ بھی کم باذن اللہ کہتے تھے اور میں بھی کم باذن اللہ کہہ دوں تو نبی علیہ السلام کی شان کیسے ظاہر ہوگی؟ آپ نے فرمایا تھا وہ تو کم باذن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، لیکن میں نے حضور کی شان ظاہر کرنی ہے، آپ نے فرمایا کم باذنی، آپ نے فرمایا میرے حکم سے کھڑا ہو، تو مردہ قبر سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یعنی وہ مر چکا ہے۔ لوح قلم یہ ہے کہ لوح جس کے ساتھ تقدیر لکھی جاتی ہے اور قلم جس کے ساتھ تقدیر لکھی جاتی ہے اور لوح جس پر لکھی جاتی ہے، یعنی لوح قلم انسان کے ہاتھ، غوث پاک کے ہاتھ میں لوح قلم آ گئے کہ مردہ شخص مرا پڑا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم باذنی میرے حکم سے کھڑا ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو گیا اسی وقت۔ یہ ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں، شرط یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب نبی علیہ السلام پھر بڑے مقام ملتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے، پہلے نبی علیہ السلام کے غلام حضرت ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے گر پڑتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام سے محبت کی، پھر ایک وقت آیا کہ وہ ایک مدینہ کے گورنر بن گئے، اور جب مدینہ کے گورنر بنے نا تو ریشمی رومال سے اپنا ناک صاف کیا تو رو پڑے، کہا کہ اے ابو ہریرہ تو وہی ہے جو بھوک کی وجہ سے گر پڑتا تھا، آج اللہ نے تجھے اتنی شانیں دے دی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران رو پڑتے تھے کہ یار مجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، روزانہ میرا باپ مجھے مارتا تھا کہ تجھ سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، اور آج حضور علیہ السلام سے محبت کی تو اللہ نے یہ شانیں دے دی کہ 36 لاکھ مربع میل کا وہ حکمران بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے حضرت بلال حبشی بھی تو غلام بن کے آئے تھے پہلے، پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی شان دی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار کھڑے تھے، سارے سردار کھڑے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ تو چڑھ۔ سارے سردار کھڑے تھے لیکن کسی سردار کو میرے آقا نے فرمایا کہ سردار تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ بلال تو کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور کعبے کی چھت پہ اذان دے۔ جس نے بھی نبی علیہ السلام سے محبت کی ہے اللہ نے اسے بڑا ہی مرتبہ دیا ہے، بڑا ہی مرتبہ دیا ہے، اور اگر ہم آج نبی علیہ السلام سے محبت کریں گے تو ہمیں بھی اللہ مرتبہ دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کل پہ نہیں بات چھوڑے، آج حضور سے وفا کریں۔ آج کل کس نے دیکھی حضرت سلطان اللہ